دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 4747۔ اس سارے سیٹ اپ میں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ میری بات سننے کے بعد اس نے کہا، کون سی بات؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آخر گلوریا کو ہمارے ملکی معاملات کی فکر کیوں ہے؟ اسے ہمارے ملکی معاملات سے کیا سروکار؟ وہ تو انتقام میں پاگل ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا وہ جو کچھ کرے گی اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس لیے میں نے بھی اس کی تجویز مان لی، ورنہ گلوریا فریڈی کو اس سے کیا دلچسپی کہ ہمارے ملک میں ہمارے ہی خلاف سازش ہو رہی ہے۔ حکومت آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے۔ بھارت کے ہزاروں تخریب کار ملک میں گھس آئے ہیں، وہ سب ڈاکو کے بھیس میں ہیں، اور ان ڈاکوؤں نے حکومت کو ناکو چنے چبوا دی ہیں۔ میں اتنے وثوق سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وڈیر احمد بخش کی تجوری سے جو کاغذات نکلے تھے، ان کاغذات میں سازش کا بھی تذکرہ تھا۔ میں اور تیمور اپنی دھن میں مست چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے کسی گاڑی کے ہیڈ لمپس کی روشنی نمودار ہوئی۔ سڑک کی دونوں جانب کو گھنی جھاڑیاں تھیں۔ میں نے پھرتی سے تیمور کا ہاتھ پکڑا اور دائیں جانب شیب میں اترتا چلا گیا۔ گاڑی زن سے ہم پر گرد اور مٹی اڑاتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے گاڑی کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، وہ پولیس کی موبائل وین تھی۔ میں حیران تھا کہ پولیس کی موبائل وین کا وہاں کیا کام؟ پھر جس تیز سے وہ گئی تھی اسی تیز رفتار سے لوٹی بھی تھی۔ اس دفعہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا، اس لیے چھپنا بیکار تھا۔ گاڑی ہمارے عین سامنے آ کر رکی، پھر اس میں پولیس کے مسلح جوان کود کر اترنے لگے۔ ان سب کی رائفلوں کا رخ ہماری طرف تھا۔ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ حکم ایک سب انسپکٹر نے دیا جو اس موبائل کی اگلی سیٹ سے برآمد ہوا تھا۔ مگر کیوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا خطا سرزد ہوگی ہم سے؟ اپنے متحدوں کی موجودگی میں وہ میرا طنز برداشت نہ کر سکا اور آگے بڑھ کر اچانک میرے چہرے پر چٹاک سے تھپڑ رسید کر دیا۔ آئندہ کسی پولیس افسر سے بات کرتے وقت خیال رکھنا کہ لہجہ انسان والا ہو، اس نے اکڑ لہجے میں کہا۔ توہین کے احساس سے میرا پورا جسم سنسنانے لگا، خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا، مگر میں نے بمشکل تمام اپنے غصے کو ضبط کیا اور کہا، یہ رویہ انسانوں والا ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ زیادہ بکواس کی تو ابھی یہیں لٹا دوں گا، سب انسپکٹر نے کرخت لہجے میں کہا۔ چل گاڑی میں بیٹھ۔ مگر کیوں؟ میں نے پھر بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ مجھے کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ یہ تو بچہ جی تھانے چل کر ہی معلوم ہوگا، اس نے تہذیب آمیز لہجے میں کہا۔ تو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اوے ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم امریکہ کا صدر ہے۔ سب انسپکٹر کا لہجہ طنزیہ تھا، مگر تھانے تو تجھے چلنا ہی پڑے گا۔ چلو تھانے، میں نے جنجلا کر کہا، مگر بعد میں تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ میں نے دل کڑا کر کے کہہ دیا، مگر ایک دفعہ گرفتار ہو جاتا تو میرا بچنا محال ہو جاتا، تمام پرانے کیسوں کی فائلیں کھل جاتی۔ مجھ پہ یوں بھی وطن دشمنی، غدائی، قتل اور ڈکیتی کے بے شمار کیس تھے۔ ایک دفعہ تو میں گلوریا اور وڈیر احمد بخش کی وجہ سے بچ گیا تھا، مگر اب نہ جانے کیا حالات ہوتے، نہ جانے پولیس والے ہمیں کس سلسلے میں تھانے لے جانا چاہ رہے تھے، مگر ہر صورت میں وہاں میری شناخت ہو جاتی، پھر معاملہ پولیس کے ہاتھوں سے نکل کر دوسری ایجنسیوں کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ وہاں فائرنگ اسکواڈ پہلے ہی میرا منتظر تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر پولیس والے کیوں اور کیسے ہمارے پیچھے آئے ہیں۔ بہرحال وہ وقت اس بات پر غور کرنے کا نہیں تھا۔ فوری طور پر مجھے ان پولیس والوں سے اپنی جان چھڑانا تھی جو مجھے اس وقت ناممکن نظر آ رہا تھا۔
कि सोच में पड़ गए नवाब साहब। सब इंस्पेक्टर ने फिर तर्ज किया। फिर वो अपने एक मतैर से मुखातब हुआ, अकबर खान, इन्हें हथकड़ी लगाओ, ये लोग शराफत से नहीं जाएंगे। अकबर खान ने अपनी राइफल दूसरे सिपाही के हाथ में पकड़ाई और मोबाइल वैन से हथकड़ियों की एक जोड़ी निकाल ली। वो पहले तैमूर की तरफ बढ़ा। उसने तैमूर की बाएं कलाई पर हथकड़ी लगाई और उसे खींचकर मेरे नज़दीक कर दिया, क्योंकि दोनों हथकड़ियाँ एक ही जंजीर से मुंसलिक थीं। वो जो ही मेरे और सब इंस्पेक्टर के दरमियान आया, मैंने उसके सीने पर पूरी कुव्वत से लात रसीद की। वो उलटकर सब इंस्पेक्टर पर गिरा। मैंने बिजली की सी तेज़ी से बाएं तरफ के निशेब में छलांग लगा दी। मैं पहले से जायज़ा ले चुका था कि सड़क के दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ हैं, पकड़ो इसे, सब इंस्पेक्टर ताड़ा। मैंने इस दौरान अपनी जेब से रिवाल्वर निकाल लिया और झाड़ियों में दुबका हुआ भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुन रहा था। इनकी वैन का एक हिस्सा मुझे वहाँ से भी नजर आ रहा था। मैंने वैन का निशाना लिया और यके बाद दिगरे एक तरफ के 2 टायर नकारा कर दिए। फायर करके मैंने फुर्ती से अपनी जगह बदली और कुछ फासले पर मजीद घनी झाड़ियों में घुस गया। कांटेदार झाड़ियों में उलझकर मेरी जैकेट कई जगह से फट गई। हाथों और चेहरे पर भी खराशें आई, मगर इस वक्त इन खराशों की कोई अहमियत नहीं थी। वो एक करमदाद, सब इंस्पेक्टर फिर ताड़ा, वो हरामजादा मुसल्ला है, तूने उसकी तलाशी क्यों नहीं ली थी पहले? सर जी, बात तो आप कर रहे थे, आप भी तो कहते हैं कि बकवास बंद करो। सब इंस्पेक्टर ने उसे झिड़क दिया। उसके साथी की तलाशी लो, मुझे यकीन है कि ये दोनों ही वारदातिये हैं, वरना हमें देखकर छुपते क्यों? उसकी बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस वक्त वो जा रहा था उसने हमें छुपते देख लिया था। मेरा यह ख्याल गलत था कि पहली दफ़ा उसने हमें देखा नहीं था। फिर मुझे इस बात का भी अफसोस था कि तैमूर अभी तक इनके कब्जे में था। उसके हाथ में हथकड़ी न होती तो शायद वो भी फरार हो जाता, मगर मुझे लग रहा था हथकड़ी लगाने वाले सिपाही ने उसकी जंजीर मजबूती से पकड़ रखी होगी। वैन के टायर नकारा हुए तो सब इंस्पेक्टर के मुंह से मुगलजात का तूफान उमड़ पड़ा और जवाबी तौर पर कई फायर एक साथ हुए। वो लोग बगैर देखे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और वो गोलियां भी इस समय चला रहे थे जहां मैंने छलांग लगाई थी। टार्च निकालो गाड़ी से, सब इंस्पेक्टर चीख कर बोला। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी में टार्च नहीं है सर जी, किसी ने जवाब दिया। तो फिर तुम इन झाड़ियों में जाओ, उसे पकड़ो। सब इंस्पेक्टर ने किसी को हुक्म दिया, तुम भी जाओ। मैं खान, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वो मुसल्ला है सर जी। ये आवाज़ शायद इसी सिपाही की थी जिसे सब इंस्पेक्टर ने अमीन खान के नाम से मुखातब किया था। वो मुसल्ला है तो तुम क्या नहते हो? सब इंस्पेक्टर ताड़ा, इसके पास तो सिर्फ रिवाल्वर है, तुम्हारे पास तो गन्ने हैं, तनख्वाह हराम की लेते हो? मैंने सोचा जवाब में कहूँ कि तनख्वाह तो हलाल की होती है, मगर इसमें हराम की इतनी आमेज़श हो जाती है कि हलाल और हराम का तनासब आटे में नमक का होता है। फिर तनख्वाह तो उसे भी मिलती होगी जो खुद की पहल नहीं करता। इसके हुक्म पर वो लोग झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि वाज़ेह तौर पर ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे एक से ज़्यादा अफराद झाड़ियों में घुस आए हों। मैं दुम साधे बैठा रहा। अचानक पुलिस का एक सिपाही इन झाड़ियों में दाखिल हो गया जहां मैं छुपा बैठा था। इसकी नज़र अचानक मुझ पर पड़ी थी। मुझे देखकर चंद लम्हों को वो गुंग हो गया। फिर उससे पहले कि वो कोई आवाज़ निकालता, मैंने चीते की फुर्ती से उसकी राइफल की नाल पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया तो वो औंधे मुँह ज़मीन पर गिर गया। मैंने रिवाल्वर का बट खासी कुव्वत से उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। इस गरीब को आवाज़ निकालने का मौका भी ना मिला और वो दुनिया माफिया से बेखबर हो गया। मैंने उसकी राइफल और गोलियों की बेल्ट पर कब्जा किया और बहुत ऐसगी से वो जगह छोड़ दी। वो सिपाही या तो बहुत ही जिद्दार था या इंतहाई अहमक, वरना पुलिस का कोई सिपाही यूँ अपनी जान खतरे में कब डालता है। दूसरा सिपाही उसके मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन था। मेरी तरह वो भी झाड़ियों में दुबका बैठा था। उसकी नज़र भी अचानक ही मुझ पर पड़ी थी। उसने गन सीधी करके फायर करना चाहा, मगर उससे पहले ही मैंने छीनी हुई राइफल को डंडे की तरह घुमाया। राइफल का बट उसकी खोपड़ी पर पड़ा। ज़र्फ काफ़ी शदीद थी। मुझे खदशा था शायद उसकी खोपड़ी टूट गई है। उसके मुंह से कर्मनाक चीख बुलंद हुई तो सन्नाटा मजरू होकर रह गया। मैंने उसकी गोलियों की बेल्ट पर भी कब्जा किया और राइफल के दोनों सिरों को पकड़कर अपने घुटने पर मारकर तोड़ दिया
تاکہ وہ ان کے کام کی نہ رہے۔ اس کی کربناک چیخ سن کر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے پھرتی سے اپنی جگہ تبدیل کی اور مزید آگے کی طرف بڑھ گیا۔ میری آنکھیں اب خاصی حد تک اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے آنے والوں کے ہیولے دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں مزید دہشت زدہ کرنے کے لیے میں نے سپاہی سے چھینی ہوئی رائفل لوڈ کی اور ان پہ فائر چونک دیا۔ میں نے ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کی چیخ بہت رہا تھی۔ جھاڑیوں سے باہر آ جاؤ تم لوگ، انسپکٹر چیخا۔ گاڑی میں وائرلیس موجود ہے، وائرلیس کے ذریعے دوسری موبائل یہاں منگوا لو۔ آج میں اس بدمعاش کو چھوڑوں گا نہیں۔ پھر شاید ان لوگوں کو وہ سپاہی مل گئے تھے جنہیں میں نے بے ہوش کیا تھا۔ اچانک کوئی چیخ کر بولا، سر جی میں نے زاہد اور امین خان کو اس نے مار دیا ہے سر جی۔ یہ سنتے ہی وہاں افراتفری سی مچ گئی۔ اس افراتفری میں مجھے وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ میں کچھ دور تک جھاڑیوں میں دوڑتا رہا، پھر ایک محفوظ جگہ سے میں نے سڑک پار کی اور دوسری طرف کی جھاڑیوں میں چلا گیا۔ ان کی ساری توجہ اس جانب ہی تھی جس طرف میں چھپا تھا۔ میں جھاڑیوں میں سے گزرتا ہوا بے تحاشا مخالف سے بھاگا۔ وہ جھاڑیاں سڑک کے ساتھ ساتھ بہت دور تک چلی گئی تھی۔ پھر کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپ سے فضا روشن ہو گئی۔ میں ایک مرتبہ پھر جھاڑیوں میں دبک گیا۔ گاڑی سناٹے سے گزر گئی، مگر اس کے باوجود میں نے دیکھ لیا وہ پولیس کی موبائل وین ہے جو یقیناً سب انسپکٹر کے بلانے پر آئی ہوگی۔ گاڑی کے گزرتے ہی میں پھر ایک دفعہ دیوانہ وار دوڑنے لگا۔ میں اور تیمور آبادی سے زیادہ دور نہیں گئے تھے، مشکل سے 1.5 میل گئے ہوں گے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ پولیس والے اب سرچ لائٹس کی مدد سے مجھے ان جھاڑیوں میں تلاش کر رہے تھے جہاں میں چھپا تھا، کیونکہ مجھے تیز روشنی نظر آ رہی تھی۔ جھاڑیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے سپاہی سے چھینی ہوئی رائفل اور گولیوں کی بیلٹ وہیں پھینک دی، کیونکہ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور میرے پاس ان کی موجودگی مجھے بہت بڑے مسائل سے دوچار کر سکتی تھی۔ مجھے پولیس کی کوئی بھی موبائل چیک کر سکتی تھی۔ آبادی میں آتے ہی میں نے عطل مکان اپنا حلیہ درست کرنے کی کوشش کی۔ خالی رکشہ نظر آ گیا۔ میں نے ہاتھ دے کر اسے روک لیا اور نارتھ ناظم آباد چلنے کو کہا۔ وہ میٹر سے زیادہ روپے لینے پر میرے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ اس وقت تو اگر وہ 100 روپیہ بھی مانگتا تو میں انکار نہ کرتا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں جلد سے جلد بڑے سائیں کے بنگلے پر پہنچ جاؤں۔ پھر میں نے اپنا ارادہ نہ صرف پورا کرنے کے لیے اسے بنگلے کی طرف چلنے کو کہا، بلکہ اس رکشے والے نے اپنا رکشہ تیزی سے دوڑا دیا۔ رکشے نے مجھے 10 منٹ سے کم عرصے میں نارتھ ناظم آباد پہنچا دیا۔ میں جان بوجھ کر بڑے سائیں کے بنگلے سے کافی دور اتر گیا اور رکشے والے کو پیسے دے کر اس کے سامنے ہی سڑک پار کرنے لگا۔ حالانکہ یہ بڑے سائیں کا بنگلہ اس طرف تھا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ پولیس رکشہ والے کے ذریعے سراغ لگاتی ہوئی مجھ تک پہنچ جائے۔ اب رکشہ والا سے پوچھا بھی جاتا تو وہ یہی بتاتا کہ میں نے ایک شخص کو بٹھایا تو تھا، مگر وہ سڑک پار کر کے سامنے والے بلاک کی طرف گیا تھا۔ رکشہ چلا گیا تو میں نے دوبارہ سڑک پار کی اور بڑے سائیں کے بنگلے کی طرف چل دیا۔ مسلسل بھاگ دوڑ کی وجہ سے میری حالت تباہ تھی۔ بڑے سائیں کے بنگلے کا فاصلہ وہاں سے زیادہ نہیں تھا، مگر یہ فاصلہ میں نے 10 منٹ میں طے کیا۔ بنگلے کے گیٹ کے پاس پہنچ کر میں نے محتاط انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ فوری گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھلی اور مجھے چوکیدار کا چہرہ نظر آیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے راستہ دے دیا۔ پورچ میں بڑے سائیں کی وہ گاڑی موجود تھی جو علی مراد کے استعمال میں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ علی مراد یہی موجود تھا یا پھر گاڑی یہاں چھوڑ کر کسی دوسری گاڑی سے گیا تھا۔ گھنٹی کی آواز سن کر بڑے سائیں کا ایک اور ملازم بھی برآمدے میں آ گیا۔ وہ پوری طرح مسلح تھا، وہ بھی مجھے پہچانتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا، سائیں آپ کہاں تھے؟ سائیں مراد تو آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ وہ ہے کہاں؟ میں نے پوچھا۔ اندر بیٹھا، اس نے جواب دیا۔ میں ڈرائنگ روم کی طرف داخل ہوا تو علی مراد گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سائیں آپ خیریت سے تو ہو؟ آپ کے جسم سے تو خون بہہ رہا ہے۔ معمولی خراشیں ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔
مگر تم یہاں کیسے ہو؟ مجھے امید نہیں تھی کہ تم یہاں ملو گے۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ علی مراد نے کہا۔ بات کیا ہے؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ تم جانتے ہو میں اور تیمور وہ شراٹ چھوڑنے گئے تھے۔ سائیں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کا سوٹ کیس لے آؤں۔ میں جا رہا تھا تو گلوریا بی بی نے کہا کہ پہلے اس لاش کو ٹھکانے لگا دو۔ لاش کو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جوناتھن کو تو تم نے اس روز ٹھکانے لگا دیا تھا۔ گلوریا نے آپ کے نکلتے ہی اس نئے قیدی کو بھی ہلاک کر دیا تھا جسے میں اور تیمور لے کر آئے تھے۔ وہ تو بہت خونی عورت ہے کامران سائیں، آدمی کو تو وہ مکھی کی طرح مار دیتی ہے۔ علی مراد نے منہ بنا کر کہا۔ وہ شروع سے ہی گلوریا کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس لاش کو ٹھکانے لگانے کے بعد میں بنگلے میں آیا، پھر میں نے گاڑی اچھی طرح دھلوائی تاکہ کہیں خون کا کوئی دھبا نہ رہ جائے۔ اس کے بعد میں سوٹ کیس لے کر واپس پہنچا تو وہاں نہ گلوریا تھی نہ فریڈی۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح چونک اٹھا۔ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا، اور خدا ڈانو وہ تو ہوگا وہاں؟ نہیں کامران سائیں، خدا ڈانو کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہاں فائرنگ ہوئی ہے، کیونکہ بنگلے کی دیواروں پر جگہ جگہ گولیوں کے سراغ تھے اور چلی ہوئی خالی گولیوں کے خول بکھرے ہوئے تھے۔